سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی بات ہے۔ چند نوجوان تھے جنہیں قرآن مقدس نے اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ دین حق کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت پر آ گئے۔ یہ نوجوان ایک مرتبہ عید کے موقع پر قوم کے کسی روایتی میلے میں شریک تھے۔ میلے کی رونق عروج پر تھی، سرعام بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، لیکن ان کے دل ہدایت کے نور سے روشن تھے۔ سو یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے اور ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ جب بادشاہ کو ان کے معاملہ کی خبر ہوئی تو کیا ہوا؟ اصحاب کہف غار میں کیسے پہنچے؟ وہ کتنے برس سوئے رہے اور جب اٹھے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا اب بھی اصحاب کہف غار میں سو رہے ہیں؟ جب عیسائیوں نے اصحاب کہف کے متعلق عجیب سوال کیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ عز و جل نے اصحاب کہف کو عجیب ترین نشانیوں سے قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ایسے پرعزم نوجوانوں کی داستان ہے کہ جنہوں نے شرک اور کفر کے اندھیروں میں ہدایت اور روشنی کا راستہ اپنایا۔ مفسرین کرام کے مطابق یہ واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، اور کئی مفسرین کرام جیسے ابن کثیر وغیرہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ جب یہ نوجوان شرک سے اور جاہلانہ رسومات سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے تو یہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے، لیکن ایمان کی روشنی نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ اب سب خاموش تھے، ہر ایک کو ڈر تھا کہ اگر میں اپنے دل کی بات بتا دوں گا تو یہ دشمن ہو جائیں گے۔ آخر ایک دانا اور بہادر نوجوان نے کہا کہ دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ تم لوگ باقی سب سے علیحدہ ہو کر یہاں اکٹھے ہو گئے ہو۔ اس پر ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ جب آسمان و زمین کا اور ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ ہی ہے تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم یہی نفرت مجھے یہاں لائی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا یہ سب کے سب حکومت کے عہدیداران تھے، اور ان میں سے ایک پورے ملک کی فوجوں کے سپاہ سالار تھے۔ یہ دور بادشاہ دقیانوس کا تھا جو کہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ قوم والوں نے ان کا یوں اکٹھا ہونا دیکھا تو بادشاہ کو خبر کی۔ انہیں دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان کے عقیدوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے نہایت دلیری سے توحید اور حق بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربار کو بھی اس کی دعوت دی۔ ان کی صاف گوئی اور حق گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا، انہیں دھمکایا ڈرایا اور کہنے لگا اگر تم لوگ باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ لوگ کفر اور شرک کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود کے طور پر نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم بہت بری بات کہیں گے۔ یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے تو اس کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ ہماری قوم کے لوگ اپنے ان جھوٹے خود ساختہ معبودوں کے حق ہونے کی کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بس اس سے بڑا ظلم کرنے والا اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ لیکن یہ انہیں معلوم ہو گیا
کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، وطن، دیس اور رشتوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا۔ اللہ نے ان کی اس عظیم قربانی کا یوں ذکر فرمایا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور اب جب کہ تم نے ان کافروں اور مشرکوں سے اور جس کی بھی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان سب سے کنارہ کشی کر لی ہے تو غار میں چل کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تم لوگوں کا معاملہ آسان فرما دے گا۔ چنانچہ جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ عز و جل نے ان پر نیند طاری فرما دی اور وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ دھوپ ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہو جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب ہو کر نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ اور ان کے نیند کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں اور ان کی ہیبت آپ پر طاری ہو جائے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن غار کے دہانے پر ان کا کتا موجود ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور مفسرین کے مطابق اس کا نام قطمیر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے قریب رہنے کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ جب 309 سال کے بعد وہ جاگے، 309 سال سو کر جاگنے کے بعد ان تو آپس میں کہنے لگے ہم کتنا عرصہ سوئے۔ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ ایک دن یا دن سے کم رکے، تو وہ بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے، تو اپنے میں سے ایک کو چاندی کے ساتھ شہر میں بھیجو کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، سو وہ تمہارے لیے وہ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ اصحاب کہف جب اٹھے تو انہیں یوں لگا کہ شاید ہم دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں، اور انہوں نے کھانا لینے کے لیے جب اپنے ساتھی کو باہر بھیجا تو انہیں یہ نصیحت کی کہ کسی کو کانوں کان خبر مت ہونے دینا، کہیں لوگوں کو ہماری خبر نہ ہو جائے۔ لیکن باہر تو 309 سال گزر چکے تھے۔ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے اور ہماری کتاب یعنی انجیل بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب کہتی ہے کہ اصحاب کہف غار میں 300 سال تک رکے رہے، اور آپ کی کتاب کہتی ہے فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یعنی وہ 309 سال تک ٹھہرے رہے۔ تو یا تو پہلی بات جھوٹی ہے یا دوسری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے اور یہی سوال دہرایا
तो आप रदी अल्लाह अन्हु ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साल शमसी महीनों के हिसाब से हैं और हमारे साल कमरी महीनों के हिसाब से, और शमसी साल और कमरी साल के दरमियान 6 अय्याम का फर्क है, यानी कमरी साल शमसी साल से 6 दिन छोटा होता है। और जब आप 6 को 300 से ज़रब देंगे और हिसाब करेंगे तो आप जान जाएंगे कि शमसी साल अगर 300 हों तो वो 309 कमरी साल के बराबर होते हैं। इसीलिए कुरान ने 309 साल बयान किए हैं। तो जब असहाबे कहफ बेदार हुए तो दकियानूस बादशाह को मरे लंबा अरसा हो चुका था। उनके जो साथी बाहर खाने पीने का सामान लेने गए, उनका नाम कफश ततूश था। वो दकियानूस के लश्कर के कायद यानी आर्मी चीफ थे। वो रकम लेकर शहर में दाखिल हुए और एक तनूर वाले के पास गए। उन्होंने उससे रोटी खरीदी और वही अपने पुराने सिक्के दिए। पुरानी करेंसी देखकर तंदूर वाला हैरान रह गया। उसने समझा शायद इनके हाथ कोई पुराना खजाना लगा है। उसने शोर डाल दिया कि तुम धोखेबाज हो, जरूर तुम्हें कोई खजाना मिला है। यह रकम तो इस जमाने की नहीं है, यह कदीम जमाने की रकम है। कफश ततूश हैरान थे, कहने लगे मुझे कोई खजाना नहीं मिला। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा आप कहां से हैं? उन्होंने कहा मैं इसी शहर से हूं। लोग कहने लगे तुम इस शहर के नहीं हो। उन्होंने जवाब दिया मैं इसी शहर का हूं और मेरा घर भी मौजूद है। उन्होंने कहा चलो हमें अपने घर ले चलो। कफश ततूश लोगों को अपने घर लाए और फरमाया ये मेरा घर है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। तो उसने कफश ततूश को कहा क्या लड़के यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा यह मेरा घर है। बूढ़े ने कहा यह तो अबाओ अजदाद से मेरा ही घर है। दोनों के दरमियान बहस शुरू हुई। एक अक्लमंद आदमी ने कफश ततूश से कहा कि आप बयान कीजिए कि किस्सा क्या था। इस पर उन्होंने बयान किया मैं दकियानूस के जमाने में लश्कर का कायद था। हम अपना दीन बचाकर गार में जाकर छुपे। लोगों ने कहा कि दकियानूस का जमाना तो बहुत पहले गुजर चुका है और उसके बाद फुलां फुलां बादशाह होकर फोत हो चुके हैं। दकियानूस अब मौजूद नहीं है और यहाँ दकियानूस किसी का नाम नहीं है। फिर उन्होंने उस बूढ़े से पूछा आप इस घर में कैसे आए? उसने जवाब दिया ये मेरे दादा के दादा का घर है। कफश ततूश ने उनसे पूछा अच्छा आपके दादा के दादा का क्या नाम था? बूढ़े ने जवाब दिया कफश ततूश। आप कहने लगे मैं ही कफश ततूश हूं। वो आदमी रोने लगा और कहने लगा ये मेरे दादा के दादा हैं। उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा कि वाकई ये लोग बादशाह से भागे थे। मैंने तारीख में सुना था, लोगों को इनके जाने की जगह मालूम नहीं थी। कफश ततूश से पूछा गया कि बाकी कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि हम इस पहाड़ में जाकर सोए थे और अब जागे हैं, लेकिन जब हिसाब लगाया गया है तो 309 साल तक सोए हैं। जब सब खाना पीना कर चुके तो लोगों ने कहा कि हमें अपनी जमात की जगह ले चलें। जब सब लोग गार तक पहुंचे तो कफश ततूश कहने लगे कि मुझे इनसे बात करने दो, क्योंकि 309 साल गुजर गए हैं और उनमें से ये बात कोई भी नहीं जानता। वो गए और बाकियों से कहने लगे तुम जानते हो कि कितना अरसा सोए रहे? वो कहने लगे कल असर के वक्त आए थे और सुबह तक सोए रहे। वो कहने लगे तुम 309 साल तक यहाँ ठहरे हो। दकियानूस मर चुका है और उसके बाद फुलां फुलां बादशाह बनकर मर चुके हैं। हम इस वक्त फुलां जमाने में हैं। उनमें तकरार शुरू हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा ऐसा हो चुका है। मैं अपने पोते के पोते से मिला हूँ, अपने घर गया हूँ। तो उन सब ने कहा कि अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम पर दोबारा नींद तारी कर दे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और वो दोबारा सो गए। मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है कि असहाबे काफ का गार मुल्क शाम में मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने नेक बंदों की सोहबत अता फरमाए।